ہمارے یہاں کچھ لوگ اب ادھر ادھر بعض ملکوں سے پلانٹ کیے جا رہے ہیں جو بظاہر ہم میں سے ہیں، اور وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا۔ اگر آپ کی والدہ نے خطا نہیں کی ہے تو آپ بھی معصوم ہیں۔ بس فرق عصمتوں میں ہے۔ ایک عصمت وہ ہے کہ جو عام انسان کی عصمت اللہ کی خدا داد عصمت ہے کہ اگر وہ انسانی قدروں پہ زندگی بسر کرتا چلا جائے اور انحراف نہ کرے تو اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی قتل ضرور کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس نے حرمت پامال ضرور کی ہوگی، ہر انسان نے کوئی نہ کوئی خطا ضرور کی ہوگی۔ یہ کوئی قانون ہوا؟ یہ کوئی تصور ہے انسانیت کا؟ اور کیا یہ حقیقت سے قریب ہے بات؟ ہر انسان نے کوئی خطا ضرور کی ہوگی؟ یہ کوئی انسانی عظمت کا شعور ہے، ادراک ہے؟ یہی آپ کی دانش مندی کا معیار ہے؟ ہم عام انسان سے اگر وہ انسانی قدروں کے مطابق، فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی بسر کرے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ بے خطا ہوگا، معصوم نہیں ہوگا علم کلام کی اصطلاح میں، لیکن محفوظ عن الخطا ہوگا، محفوظ عن الخطا ہوگا۔ کتنے ذہین ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ دیکھیں ان سے کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلے میں ان سے کبھی بھول نہیں ہو سکتی۔ تجربے ہیں، تجربے ہیں۔ کوئی بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زندگی بھر اس نے کبھی کسی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں کی ہو، اس سے توقع نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ عام انسانوں کے لیے یہ باتیں ہیں۔ یہ فرض کر لینا کہ انسان جو ہے وہ مجبول ہے خطا اور نسیان پر، مجبول یعنی اس کی جبلت میں ہے، مجبول ہے، مفطور ہے، اس کی فطرت ایسی ہے، وہ خلق ہوا ہے خطا و نسیان کے ساتھ، وہ مرکب ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان تو خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے، حرف باطل، بے معنی۔ ایک عاجز کا، ایک انسان عاجز کا اعتراف عجز ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک انسان عاجز کا اعتراف قصور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک انسان کا اعتراف تقصیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصلاً انسان معصوم پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ منحرف نہ ہو، اچھا ماحول ملے، پاکیزہ ماحول ملے، اچھے ماں باپ ملیں، بچوں کو اگر ابو طالب جیسا باپ ملے تو معصوم ہوگا، اور ابو سفیان جیسا ملے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قسم تاریخ بشریت میں اللہ نے جناب ابو طالب جیسی شخصیتوں کو نبوت ظاہری نہ دے کر، امامت ظاہری نہ دے کر، ولایت ظاہری نہ دے کر یہ احسان کیا ہے تاکہ انسان کے سامنے عظمت انسانی کا منارہ قائم رہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟
محمد کو دیکھ کر تو ہم یہ پہچانتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں، رسول کو دیکھ کر تو ہم یہ سمجھتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں، علی کو دیکھ کر یہ ہم سمجھتے ہیں امام کسے کہتے ہیں، نبی کو علی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں، ابو طالب کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں انسان کی عظمت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ وحی آئے اور انسان بت کو سجدہ نہ کرے یہ الگ بات ہے، جبرائیل و فرشتے آئیں اور حفاظت کریں اور انسان بتوں کو سجدہ نہ کرے یہ الگ بات ہے، نہ وحی نازل ہو نہ فرشتے نازل ہوں، چاروں طرف بت رکھے ہوں پھر بھی کوئی بت کو سجدہ نہ کرے۔ یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے، یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے؟ بہرحال عام عظمت انسانی پہ گفتگو ہو رہی، تو انسان بنایا ہے اللہ نے، جسم دیا ہے آپ کو، نورانی روح آپ کے اندر رکھی ہے، اور اس کے بعد پھر کہا یہ جسم ہے ظلمانی اور روح ہے نورانی، اور کہا ہے کہ اب تمہیں ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے۔ دیکھیے اسی آیت سے کتنے مباحث چلے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ وقت تمہیدی مباحث میں گزر گیا، لیکن جب تک یہ تمہید اس طرح پیش نہیں کی جائے میں نہیں سمجھتا کہ ان بچوں کے لیے مسائل حل ہوں گے، منکشف ہوں گے۔